Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Najib Qazi and you're watching Washington Roundtable from the studio of VOK TV. I'm happy to be at the capital city of Azad Jammu and Kashmir, joined by a very senior and a seasoned politician who have been in the Legislative Assembly from the very young age. He started his career as a politician in mid-70s. Since then he has been part and parcel of Legislative Assembly of Azad Jammu and Kashmir. We are sitting right outside of the assembly with none other than Khwaja Farooq Sahab, who is one of the senior minister. Currently he has a portfolio of a local government. Khwaja Sahab, Jazakallah Khair, and thank you so much for joining us and thank you for being on the show. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ادر سائڈ آف دا لائن آف کنٹرول اس وقت جو اٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہیں، جو ایک ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، ہماری لیجسلیٹو اسمبلی ان کے لیے کیا رول پلے کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی، آپ قاسم مجید صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل وائس آف کشمیر کا. اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آواز نہ صرف لائن آف کنٹرول کے اس طرف، سیسرا لائن کے اس طرف، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہاں ان تک پہنچانے کا موقع ملے گا. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا تعارف جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی کے ایک ممبر کی حیثیت سے کرایا. 75 اسمبلی کے اندر میں اپنا جو رول بیس کیمپ کی جو اسمبلی ہے اس کی ایک ممبر کی حیثیت سے گورنمنٹ میں رہا یا پھر میں رہا، میں ادا کرتا رہا ہوں. اور اب جو اسمبلی یہاں پہ بنی ہے اس میں گورنمنٹ سائڈ سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کا، اپنے چیئرمین عمران خان کا کشمیر کے حوالے سے پالیسی کا، اور جو کشمیریوں کی ایک سوچ ہے سیسرا لائن کے دو اطراف میں دنیا میں بسنے والے لاکھوں جو کشمیری ہیں ان کی تک اپنی آواز پہنچاؤں. بیسیکلی جی یہ ایک ہوگا کہ ہم سے زیادہ قربانیاں سیسرا لائن کی اس طرف لوگوں نے دی. ہمارا جو ریاست کا ترانہ ہے اس میں ایک لفظ ہے کہ تم بھی اٹھو اہل آبادی. ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں، میں کبھی کبھی یہ ترانے سنتا ہوں جو قومی تقریبات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اب ہمیں یہ ترانے کے الفاظ تبدیل کر دینے چاہیے کہ تم بھی اٹھو اہل آبادی. کو اہل آبادی تو 47 سے اٹھے، پھر ان کا ایک دور آیا 89 تک جس کو تو ایک جمہوری کہہ رہے تھے کہ ہم جمہوری جدوجہد کریں گے، قوم ترقی قراردادوں پر ہم امید ہے کہ عمل ہو جائے گا. 89 کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز کیا. وہاں کے انڈیجنس جو نوجوان تھے، موومنٹ تھی، وہ اس کا آغاز ہوا. اس میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے بچیاں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں انہوں نے قربانی دی ہے، ہر قسم کی قربانی انہوں نے دی ہے. اور 5 اگست 19 کے بعد پھر اس تحریک میں ایک اور رخ بدلا، کیونکہ ہندوستان بھی اپنی تمام تر فسطائیت کو لے کے کھل کے جسے کہتے ہیں ننگی جاہلیت لے کے سامنے آ گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مجھے تھوڑا بہت علم ہے کہ جو دنیا کی ایک سول سوسائٹی ہے، دنیا کا ایک ضمیر کانشیسنس ہے، وہ کشمیریوں کی اس تحریک کو وہ تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتی ہے. میں سوری فار دی انٹرپشن، یہ اٹراسٹیز جو وہاں پہ کمٹ ہو رہی ہیں لوگوں کو پتہ بھی ہے، اویئرنیس بھی ہے. آپ ماشاء اللہ اتنی عرصے سے اس کو بڑا کلوزلی واچ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک آپ کا کیا حال ہے اسٹارٹنگ ٹوڈے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ کشمیر کا حل ہو کیا سکتا ہے؟ حل تو اس کا ایک ہی، کشمیری کی رائے اس کا احترام کیا جائے. جگہ اگر قوم دوستیوں کے معاملے میں، کویت کے معاملے میں، سوڈان کے معاملے میں، ہر جگہ ان پر عمل بھی ہو جاتا ہے. اور پھر یعنی ایک اسرائیل کے حوالے سے عمل بھی ہوتا ہے اور ایک
ہندوستان کو آگے سے عمل نہیں ہوتا. میں جو بات کر رہا تھا کہ دنیا مانتی ہے اور اٹراسٹیز کو بھی تسلیم کرتی ہے. ادھر آزاد کشمیر میں پاکستان میں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پہلے اسی پہ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, جہاں گھومے پھرے جا سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ جائیں تو سری نگر پھر صحیح واپس بھیج دیتا ہے. اس چیز کو تسلیم کرتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ اب جو معاشی جنگیں, معاشی مفادات آ جاتے ہیں. انڈیا ایک بہت بڑی منڈی ہے. اس منڈی کے حصول کے لیے وہ کشمیریوں کے خون کی قربانی کو برداشت کر رہے ہیں, نظریں چڑھا رہے ہیں, نظریں چھپا رہے ہیں, یا یہ پوز کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے, ہمارے کان ڈر ہو گئے, ہم سن نہیں رہے. ڈف اینڈ ڈم پالیسی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. انڈیا میں بھی ایسی آوازیں اٹھتی ہیں لیکن انہیں دبا دیا جاتا ہے. یعنی انڈیا کا یہ جو چہرہ ہوتا تھا نا, شائننگ انڈیا. مجھے 2015 میں سری نگر جانے کا موقع ملا. آپ کو میں بڑی آپ حیران ہوں گے اور میرے جو لسٹر ہیں کہ میں وہاں پہ کسی جگہ نہیں گیا. کوئی دیکھنے جو شوق ہوتا ہے ہم جائیں کشمیر میں دیکھیں, پہلگام جائیں جو ان کی مشہور تاریخی. میرے پاس 14 دن تھے, 2 دن سفر کے 12 دن میں صرف وہاں کی سوسائٹی کو ملتا رہا. میں نے وہاں کے جو سولو ان کی ٹرانسپورٹی اس میں بھی گیا, APSC کے لیڈروں کو ملا, عام آدمی کو ملا. میں اسیس کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی سوچ کیا ہے. اور میں آخری بات آپ کو بتاؤں کہ جب اڑی میں آخری رات رکا, اڑی کے سارے ارسپیکٹو آف ان کی کس پارٹی سے ٹائم تھا, 100 آدمی بیٹھا تھا. 16 دن اڑی سے بیٹھنا تھا. میرا دل کر رہا تھا کہ اڑی جا کے رکوں, کہ اڑی ڈسٹرکٹ محبات کا ایک حصہ تھا. تو رات میں نماز گزاری. 2:30 بجے جب ہم نے محفل احساس کی تو میں نے ان سب سے پوچھا جی کہ ہر ٹاپک کی بات ہوئی. ان سے پوچھا کہ جی آپ کو پیغام دینا چاہیں گے, میں اس کشمیری سوچ کی بات کرتا ہوں, آپ کو پیغام دینا چاہیں گے, میں کیا جا کے وہاں پہ کہوں. تو انہوں نے ایک دوسرے سے دیکھا کہ انہوں ایک پروفیسر تھے. انہوں نے کہا جی آپ بولیں. انہوں نے سوچتے انہوں نے کہا جی فاروق صاحب ایک ہی پیغام جا کے دیں کہ آپ کی تمام تر کوتاہیوں, آپ کی تمام تر غفلتوں کے باوجود ایسے اس نے کہا دل سے یہ پاکستان کی آواز نکلتی ہے, دل سے کشمیر کی آواز, آزادی کی آواز نکلتی ہے. اور یہ بات وہ اڑی میں بیٹھ کے کر رہا تھا, اڑی جہاں پہ ہندوستانی فوج کا غلبہ زیادہ ہے. تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی کریں, مجھے جو رسپیکٹ, جو مجھے خلوص, جو مجھے پیار, کسی کو یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ پاکستان سے کشمیر سے آیا تو وہ بس ایک ہی ہوتی تھی کہ ہمارے گھر کھانا کھائے. میں چاہوں گا کہ ہم آگے کی بات کریں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ جو آنے والا اس وقت دور ہے جس میں ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو آپ کے تجربے سے ایک میسج جائے. ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ گورنر جو اس وقت ہے کشمیر میں, اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ within 2 years کشمیر کے اندر ملیٹنسی ختم ہو جائے گی. بڑی زمانی سی یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس تاریخ کے وہاں پہ آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں, ویلی, جموں اور پونچھ کے لیے, لداخ وغیرہ میں بھی. آپ حیران ہوئے کہ لداخ میں بھی انہیں آپ ملیٹنسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ان کی جو سوچ ہے نا کہ یہ صرف ویلی کے چند اضلاع تک یہ بات نہیں ہے. مجھے ٹھٹوال والی سائڈ پر گیا جو بالکل ایل پر جو ایریاز ہیں ان پر بھی, حالانکہ ایک کشمیری کے پیچھے 5-6 نوجوان ہیں. اور میں آپ کو اپنے تجربے, اپنی جو معلومات ہیں اور جو ایک سپارک تھا, میں جامع مسجد جو سری نگر جمعے کی جو ادھر چلا گیا, میں صرف دیکھنے کے لیے تو اس کی تاریخی حیثیت تھی. باہر میں نکلا, چھوٹے چھوٹے بچے مختلف خدروں میں کھڑے تھے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ میں پتھر ہے. مجھے نہیں پتا, جب میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پتھر تھے کہ جی یہ اب یہ ہندوستانی فوجی پہ 8 سال 10 سال کے بچے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں 8 سال کے بعد 10 سال کا بچہ جسے یہ پتہ ہو کہ جواب میں مجھے گولی آ سکتی ہے, تو وہ پتھر ان کو پتھر مارے ٹیچ کر رہے تھے. تو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ جو ان کا انڈین جو گورنر نامزد کرتا گورنر کشمیر میں اس کی یہ بات سچ ہوگی. یہ تاریخوں میں
آزادی کی تاریخوں میں دباؤ اتار چڑھاؤ آتا ہے. کبھی دبتی نظر آتی ہے, دبتی نظر آتی ہے, اور پھر ایک دم کوئی نہ کوئی برہان وانی جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی افسر گرو جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی مقبول بٹ جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن معاشی مفادات اور انسانی خون کی قیمت میں انسانی خون جو بھاری پڑ جائے گا. اب تھوڑا اس طرف آتے ہیں کیونکہ ان کی نظریں زیادہ تک لگی ہوتی ہیں کہ کشمیری ڈائسپورا جو باہر رہ رہا ہے وہ کیا رول پلے کر رہا ہے, اور اسپیشلی آزاد کشمیر جہاں پہ ایک فضا ہے ایسی کہ جہاں پہ ہم ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں مسعود خان صاحب, ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان. ایک کرٹیسزم آ رہا ہے جس کو انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے کہ out of respect for the office of President of Azad Jammu and Kashmir, he should not accept this offer. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ you're asking a chief of army staff to run a battalion. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ ایز این ambassador to پاکستانی ambassador to US؟ جب میں پہ صدر تھی اس وقت یہ تھا, اور آپ اعتراض کرنے پہ آ گئے تو اعتراض ہو سکتا ہے, اعتراض پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے. جب صدر تھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فارن سروس کا ایک ملازم جو ہے وہ سابق ایکس جو سفیر ہے وہ آزاد کشمیر کا صدر بن گیا. اس میں یہ بھول جاتے تھے اعتراض کرنے والے کہ وہ کشمیری نیشنل ہے اور کشمیریوں کو بھی سروس پاکستان میں امتحان دینے کا موقع ملتا ہے اور آگے جانے کا موقع ملتا ہے. اگر ڈی پی ڈر ٹی این کول جو ہے وہ اس طرف اور قدرت اللہ شاہ ہماری طرف, یہ تینوں کلاس فیلو تھے. قدرت اللہ شاہ نے جب آئی سی ایس کو ٹاپ کیا تو ٹی این کول اینڈ ڈی پی ڈر یہ اس سے پیچھے تھے. اگر وہ جا سکتے ہیں اور وہ سفیر بن سکتے ہیں تو اسی طرح میری سمجھتا مسعود خان جو ہے اس کو سفیر بننے پر کسی کو اعتراض نہیں چاہیے. بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ زیادہ کشمیر کے نبض کو سمجھتا ہے, کشمیریوں کی مشکلات کو سمجھتا ہے, وہ اپنا مسئلہ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکے. اور میرا ایک تجربہ ایسا, جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ جب پاکستانی میرا بھائی میرا محسن کوئی بات کرے گا تو جب اس کے مقابلے میں کشمیری کوئی بات کرے گا تو اس کشمیری کی بات کو انٹرنیشنل میڈیا سے زیادہ موقع دیتا ہے. تو میں اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ مسعود خان کا جب یہ اب دیکھیں اس کے ساتھ سابق صدر ریاست آزاد کشمیر کا ایک لگ چکا ہے, تعارف انٹرو لگ چکا ہے. جب وہ اس حیثیت سے بات کرے گا, جب اسے سوال انڈین لابی وہاں پہ نیو یارک میں واشنگٹن پریس کلب میں پوچھے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر جواب دے سکے کہ میرے ملک پہ آپ نے قبضہ کر رکھا ہے, مجھے تو پاکستان نے یہ عزت دی ہے کہ میں اس کا ایمبیسڈر بن کے آج یہاں پہ بیٹھا ہوں, جو کشمیری کی حفاظت بھی کر رہا ہوں, پاکستان کی حفاظت بھی کر رہا ہوں. ایک اور چیز ہم نے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو کشمیری لیڈر سے یہاں سے جاتی ہے وہاں پہ تو زیادہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ لوکل جو پالیٹیشینس ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, کانگریس مین سینیٹرز ہیں, ان سے ان کا انٹریکشن زیادہ ہونا چاہیے اور اس کو لوکل ڈائسپورا فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. لیکن اوور ویلمنگلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو آفیشیل جاتے ہیں وہ اپنے ہی ایک کھیکون میں گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. صاحب بات ہے کہ آج اب دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم آپ کی واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی تمہارا دورہ بہت کامیاب رہا, ہم نے مسئلہ کشمیر اجاگر کر دیا. لیکن بات آپ کی بالکل درست ہے, اجاگر ہم اپنے کشمیریوں میں ملک کے لوگ کشمیر کے لوگ جو ہیں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے کھاتے پیتے اور واپس آ جاتے, اپنے طور کو کامیاب کر دیتے. صورت سمجھتے ہیں کہاں کہ ہم ممبر آف پارلیمنٹ جو ان سے ملے, وہاں کا جو میڈیا ہے خاص وہ نہیں آپ کو بلائے گا, آپ خود جائیں بتائیں, اپنے ساتھ ڈاکومنٹ لے کے جائیں. ایک آپ کا ہزار لفظ اور ایک آپ کا جو پکچر ہے وہ اس کے برابر ہوتی ہے. آپ انڈین ٹرانسلیٹ کی تصویریں لے کے جائیں. دیش کے مطلب کام کیا ہے, آپ ہمارا ریلیشن سیل جو ہے اس میں بعض ایسی چیزیں پرنٹ کی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم بھی سوچتے ہیں یار یہ چیزیں اگر واشنگٹن کے پریس کلب میں تقسیم کر دی جائیں, لندن کے پریس کلب میں تقسیم کر دی جائیں, پارلیمنٹ کے ممبرس کو دے دی جائیں تو وہ کم از کم سوچا کہ صحیح یہ بچہ چھوٹا کیوں وہ انکوائری کر رہا ہے, یہ گولی اس کے منہ پہ لگی ہے, یہ تصویریں. تو بات یہ ہے کہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ہم کشمیری جو ہے بس مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر کے آ جاتے ہیں. اجاگر کرنے کے بجائے اگر ہم ان تک اپنی بات پہنچائیں
वो खुद मुझे फिर कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती कि हमने इसको हाईलाइट किया। आखिरी सवाल कि मुजफ्फराबाद से मुतल्लिक आपने देखा होगा कि हमारा जो दरिया का पानी है वो कम हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे नज़दीक ये पानी स्टिल काफ़ी बड़ा पानी है। अगर हम इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, अगर पानी के छोटे छोटे डिपॉजिट्स बना दिए जाएं, और यही एक वजह थी कि हमने देखा कि मुजफ्फराबाद में डेंगू ने अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला है। एक तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बड़ा डेंजरस है, और आपकी गवर्नमेंट इसके बारे में कोई प्लान रखती है? ये बहुत बड़ा इशू है आज हमारे मुजफ्फराबाद का पानी जो मिला, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को जैसा मंगला के वक्त कश्मीर में कुर्बानी दी है, हमने फिर एक बार कुर्बानी दी है, अपनी ज़मीनों की कुर्बानी, अपनी आबाई अजदाद की कब्रों की कुर्बानी, जस्ट लाइक एज मंगला मीरपुर के लोगों ने दी थी। लेकिन इसका ये हाल भी है कि जो वादे ने उसको हमारे साथ किए थे, कश्मीर के साथ किए थे, उनमें से कुछ उन्होंने पूरे करने की कोशिश की और कुछ उन्होंने पूरे नहीं किए। आप हैरान हो गए कि 7 बिलियन हमारे पास पड़ा रहा, झीलें बनाने की 3 झीलें बनी थी, 7 बिलियन पड़ा रहा, बिल आखिर लास्ट जून में वो वापस चला गया। अब हमने कोशिश की है, मैं खुद इसका एक बड़ा फैक्ट्री में शहर में रहता हूँ, मैं उस दरिया नीलम जो कभी हुआ करता था उसके किनारे, आज तो एक बल है उसके किनारे रहता हूँ, मुझे खुद वो जो आवाज़ आती थी एक लिहाज से मुझे जोरी देती थी रात के वक्त, वो जोरी ख़त्म हो गया। हमने ये कोशिश किया और अब बाबा इस बात पे तैयार हो गए कि हम आपको पैसे नहीं देंगे कि आप खर्च नहीं कर सकते, या वो समझते हमें अजीत नहीं है। हमने ये भी कहा जी आप हमें झीलें बना दें, मत दें पैसे, आप हमें झीलें बना दें, और जो सरकारी और जो एक और उन्होंने सड़क बना के दरिया के दूसरे बैंक को देनी थी वो दें, जो वोकेशनल सेंटर थे, रोज़गार का मसला है, जिस तरह यानी आपने मंगला डैम अप्रेजल में वादे भी पूरे किए। इस समय समझते हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप थी जिसमें मुझे भी आप शामिल करें, मैं नहीं कहता मैं आज किसी को इल्ज़ाम लगाऊँ, मुझे भी शामिल करें, ये हमारी कमज़ोरी थी कि हम उसको नहीं कर सके। अब जो क्वारा प्राइवेट बन गया उसका सारा जो है वो कमी बेशी यहाँ पे अब पूरी हो रही है। कब लीडरशिप सिविल सोसाइटी का बड़ा इसमें बड़ा वाज़ा बड़ा क्लियर रोल था जो मीर जैन के वक्त बना, और उसने हम सियासी जमातों से ज़्यादा एक एक्टिव किरदार अदा किया था। लेकिन मैं आज समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद में अगर ये झीलें बन जाएँ और जो उसके अलावा जो एक बैंक उसके किनारे पे एक सरकारी वाली सड़क बननी थी वो बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी 3-4 डिग्री जो है टेम्परेचर हमारा कम हो सकता है, और फिर उसे हम टूरिज्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान रोशन हो, पाकिस्तान रोशन हो, किसी लिए कुर्बानी लगती है तो बिल्कुल रोशन हो, लेकिन ये भी चाहेंगे कि हमारा घर भी रोशन रहे, हमारा घर भी आबाद रहे। आपका क्या हाल है हमारी ज़िंदगी में? मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, ये लोअर गली वाला रोड कभी फिक्स होगा? जी इंशाल्लाह। ये जो अभी इसमें 2 हैं, एक तो हमें 520 बिलियन का एक स्पेशल जो उन्होंने एक दिया प्रोजेक्ट, उसमें 105 बिलियन हर साल हमें मिलेंगे 5। लेकिन ये जो अलग एक रोड बन रही है उसमें हमने इसमें भी शामिल किया, 2 रोड बन रही है, एक बाईपास करेगी लोअर गली को और एक टनल बन रही है। टनल जो है बिल्कुल अप्रूव्ड है, और आप देखेंगे इसी माली साल में टनल को लोअर गली टनल है, इसके अलावा 2 टनल है, कमसर है, लिपा टनल है। इसमें इंशाल्लाह मुझे इन 2 के बारे में एग्जैक्ट मालूमात नहीं है, मैं चूँकि इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं उस जो डेवलपमेंट कमेटी है उसका रिव्यू उसका मैं मेंबर भी हूँ। इंशाल्लाह ये इसमें हमारी गवर्नमेंट के पूरे लोग और छोटे वाली जो टनल है इन पे ये 2 टनल के बारे में मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज करे। बहुत जल्द आप सुनेंगे एक दिन के इन पे काम शुरू हो गया, उसका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म के वाले से भी, और फिर गिलियत बल्तिस्तान का कश्मीर का एक रिश्ता है, मैं समझ उसको भी मजबूत करेगी जब आप सिर्फ 32 माइल में आप यह वकील आ जाएंगे। मिनिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। That's all we have from Washington Roundtable. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.